بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما اس کی جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان علی پر ملکی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی۔ واو اور ما نہیں کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ واو اور لاکنہ لیکن الشیاطین شیاطین کفروا شیطانوں نے کفروا کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما اور جو بھی انزلہ نازل کیا گیا علی پر الملکینی دو فرشتوں پہ بی بابلا بابل شہر میں ہاروتا ایک فرشتے ہاروت و ماروتا اور ماروت پر وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے من سے احدن کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما بے شک نحنو ہم فتنہ آزمائش ہیں فاپس لا نہ تکفر تم انکار کرو فاپس یتعلمون وہ سیکھتے تھے ان سے وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے من سے ہما ان دونوں سے ما جو جس کے ذریعے یفرقون جدائی ڈالتے تھے بھی ساتھ اس کے بینا درمیان المری آدمی کے واو اور زوجی بیوی کے ہی اس کی واو اور ما نہیں ہم وہ بضارین نقصان پہنچاتے بھی ساتھ ہی اس کے من سے احدن کسی ایک کو الا مگر باذنی اجازت اللہ ساتھ اجازت اللہ کی۔ واو اور یتعلمون اور وہ سکھاتے تھے ما وہ چیز جو یضرہم نقصان دیتی تھی ان کو ولا اور نہیں ینفعہم نفع دیتی تھی انہیں۔ واو اور لقد البتہ تحقیق علموا جان لیا انہوں نے لمن کہ جس شخص نے بھی اشترا خرید لیا ہو اسے ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی میں الآخرتی آخرت میں من کوئی خلاق حصہ۔ واو اور لبئسا البتہ بری ہے ما وہ چیز جو شرو خریدا انہوں نے بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کو لو کاش کے کانوں ہوتے وہ یعلمون جانتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اور لیکن شیاطین نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اور جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر اور وہ اس وقت تک کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ دونوں ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے، ہم ایک آزمائش ہیں، پس تم اللہ کا انکار نہ کرو، پس تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ اور وہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کی وجہ سے کہ جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ جادو سیکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ کوئی نقصان ہی اٹھاتے تھے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ البتہ تحقیق جنہوں نے وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ خرید رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی جو برائیاں مسلسل ہم سنتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے جادو۔
اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کے اندر یہ جادو چلا اور کیسے پھیلا اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور میں نے بڑی کوشش کی اس کو کور کرنے کی، لیکن اس کے اندر جو پیچیدگیاں تھیں یا کچھ مسائل ایسے تھے کہ جو میں بار بار پڑھنے کے باوجود میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہے تھے، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ چونکہ ٹاپک بھی اہم ہے، آیت مبارکہ بھی کافی بڑی ہے، ترجمہ انشاءاللہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا، اور میری پیاری بہنیں چونکہ اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں، اس لیے اس کی تفسیر تھوڑی ڈیٹیل میں تھی، تو میں نے پھر یہ کیا کہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے، تفسیر ہے، تفسیر ان کی جو ہے نا، جو بھی میں اس کا مطالعہ کرتی ہوں، آسان ترجمہ قرآن ہے، اس میں جو انہوں نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو مینوان یعنی کہ تفسیر کے اوپر سے پڑھ کے آپ کو سنا دوں، اور اس سے انشاءاللہ جو سمجھنے والی بہنیں ہیں ان کے لیے بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں مختصراً مفہوم اس کا بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بہت معذرت، ہو سکتا ہے تفسیر زیادہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جو ہے وہ جادو میں مضمر ہے، اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچاتی تھی۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب سے ماخوذ ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے۔ بعض لوگ یعنی یہ بھی کہتے ہیں، یہاں قرآن کریم صریح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی کتابوں کو لے کے نہیں پڑھ سکتے تھے، جیسے آپ سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ یہودی اپنی بکس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہر کسی کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کیا ہے بہتان لگایا گیا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، میں دیکھ کے پڑھ رہی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو یہودیوں نے الزام لگایا ہے اس کا ذکر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ جب میں مفہوم کروں گی تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کی تردید جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان فرمائی، اور پھر وہ یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ ساری باتیں پتہ چلی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا قرآن تھا، اللہ کا کلام تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملی اور انہوں نے آگے قرآن کے ذریعے دوسروں تک پھیلائی اور پہنچائی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بابل شہر کا مشہور شہر تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں
کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیزگار ہو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گناہوں مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلاً میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ تو اس سے ابھی جو میں نے وضاحت کی ہے، جو پڑھا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے اور ان کے ذریعے یعنی کہ وہ لوگوں کو آزمائش کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ جادو کیسا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پاور تھی۔ اللہ پاک نے ان کو جانوروں کا بھی علم دیا تھا، ان کو چیونٹی کی آواز جو سنائی دیتی تھی اور جنات پہ ان کا قبضہ تھا اور تمام مخلوق ان کی تابع تھی، یہاں تک کہ ہوائیں ان کی تابع چلتی تھی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ جادو اور معجزے میں بڑا فرق ہے، ان فرشتوں کو بھیجا، اور جب وہ بات کو کلیئر کرنے کے لیے ساتھ جادو بھی بتاتے تھے کہ جادو ایسے کیا جاتا ہے اور معجزہ اللہ کی طرف سے اس طرح نازل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے انہوں نے پھر تھوڑا سا ان کو جادو کے بارے میں بتایا، اور یہ تفصیل پھر اس آیت مبارکہ میں اندر آ رہی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے آخری پارٹ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی پر بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرے گا یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو وہ اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اس سے اس کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر جادو کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر اس میں بھی کوئی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کا حکم اور اجازت ہوگی تو تبھی وہ جادو اثر کرے گا۔ اس لیے اگر کسی کو یہ پرابلم ہو، کسی کو خطرہ ہو کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو وہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے اور رب سے دعا کرے، بار بار مانگے، اور صبح و شام کے وظائف پڑھے، اور اللہ کے جو جادو کے بارے میں آیات وغیرہ ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا جادو اور اس طرح کی چیزیں، اور قرآن پڑھے۔ جتنا وہ قرآن پڑھے گا، اچھا ضروری نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن ان پہ بھی جادو ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش اپنے کسی نیک بندے پہ آزمائش کے لیے اس پہ جادو کرے گا تو اس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا سدباب، اس کا توڑ یہی ہے کہ انسان اللہ پہ یقین اپنا کمزور نہ ہونے دے اور یہ سوچے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کوئی شخص مجھ پہ جادو نہیں کر سکتا تھا، اگر اس نے کر لیا اور اس جادو نے مجھے تکلیف بھی پہنچائی تو میرے رب کی رضا اسی میں تھی، یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، سو میں اپنے پیارے رب جس نے دنیا کی اتنی آسائشیں، اتنی راحتیں، اتنا آرام دیا ہے، اس کی طرف سے اگر مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میں اس پہ پورا اتروں گی، اور میں اس پہ بجائے اس کے کہ جادو کرنے والے کے بارے میں بدگمانی رکھوں، اس کے بد دعائیں دوں اور یہ سارا کچھ، میں اللہ سے پناہ
پناہ مانگ لیتی ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے مزید اس سے حفاظت میں رکھے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کر لیں کہ یہ تکلیف اور آزمائش آئی ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا مزید اللہ سے ناراضگی کا سبب نہ بنے بلکہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اور باقی میں ڈیٹیل میں آپ نے سن لیا کہ گناہ جو ہوتا ہے، مثلاً کوئی قتل کرتا ہے تو اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی کبھی کسی کو قتل نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی کہ وہ کرے، لیکن اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو وہ جادو رک جاتا، لیکن چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ گناہ بھی ہوں گے اور یہاں دوسروں کو سزاتی اور ظلم بھی ہوں گے، تبھی تو جنت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی حکم اور اجازت کے ساتھ یہ سارے کام دنیا میں غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا صرف اچھے کاموں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کے شروع میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت جانتے تھے کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ نیرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا، کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ یعنی ہم نے جیسے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ علم رکھتے تھے، پھر آخر میں لکھا ہوا کاش کہ وہ جانتے۔ تو کیا مطلب یہ کہ علم تو تھا لیکن اس علم کے مطابق عمل کرتے نا۔ اگر ہم آج علم کے مطابق عمل کریں گے تو تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا علم ہے۔ اگر ہم علم پہ عمل نہیں کرتے تو خالی کتابیں بکس رٹنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر کے اوپر سے جو میں نے پڑھا ہے، باقی اب مفہوم کو اچھی طرح دوبارہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے مشرکین تھے و یہودی تھے، ان کے کچھ احوال بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی جو چیز ہے، ایک ناپسندیدہ جو عمل ہے انسان کی طرف دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے جادو۔ وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان یہودیوں نے جو کچھ شیطان پڑھتے تھے نا وہ سیکھ لیا تھا۔ یعنی کہ شیطان جو جادو منتر وغیرہ پڑھتے تھے، یہ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا کیا تھا، سیکھ لیا تھا۔ چونکہ اس دور میں جو ہے جنات کا بھی آنا جانا تھا، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا، اور جنات میں سے جو شیاطین تھے نا، جو بد نظر تھے، جن کے اندر ایسی حامی اور برائی تھی، تو وہ ان کے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے، وہ جادو کا علم سیکھتے تھے۔ پھر فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ وما کفر سلیمان کیوں فرمایا؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے آخری دور میں نعوذ باللہ من ذالک شرک اختیار کر لیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے تردید فرما دی، سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان کفر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ بتا رہے کہ جو شیطان ہے نا، انہوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ اچھا، پھر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بابل شہر کے اندر اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو بھیجا، لیکن وہ 2 فرشتے کیا کرتے تھے، ان کو جادو سکھا دیتے تھے لیکن ساتھ ان کو بتاتے تھے۔ اب دیکھیں اتنا صاف اور اتنا کلیئر اگر بندہ بتا دے تو پھر اس کے بعد جو عمل کرے گا اس میں بتانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے، تم ہماری بات نہ ماننا، تم انکار مت کرنا۔ لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے، اور وہ سیکھنا کا انداز ڈیفرنٹ، یعنی جادو ایک ہی ہوتا ہے، اس کو سیکھ کے پھر اس کو میاں بیوی کے درمیان جدائی۔ آج بھی جو جادو کرنے والے ہیں نا، کروانے والے، ان کا ٹارگٹ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ یار خدا کے لیے میاں بیوی کو خوش دیکھ کے خوش رہا کریں تو اس سے انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو خوش رکھے گا۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کبھی کوئی کپل، وہ اپنی بابیاں ہوں، بہنیں ہوں، نندے ہوں، جب میاں بیوی آپس میں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، تو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک مشرق سے، ایک مغرب سے، ایک کی سوچ زمین، ایک کی آسمان، لیکن وہ 2 رشتے جڑتے ہیں اور اس سے خاندان بنتے ہیں، اس سے بچے ہوتے ہیں اور پورے ایک نسلیں چلتی ہیں۔ تو یہ اگر آپس میں خوش ہوں گے، میاں بیوی کا اندر اتفاق ہوگا، تو انشاءاللہ وہ آپس میں پھر
आसानियाँ पैदा होंगी, माशरा पुरसकून होगा, सब कुछ। बहरहाल ये कि वो क्या करते, जादू सीखते थे, जादू करवा के उनके दरमियान जुदाई डालते थे। बड़े खसारे वाली बात है। और वो किसी को अब अल्लाह पाक बड़ा उसूल बयान फरमा रहे हैं कि मैं ना चाहूँ तो जादू असर नहीं करता। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आप में से कोई ऐसे किसी अजाब में, मुश्किल में, अच्छा आजकल इसमें बहुत ही डिटेल, अब मुझे समझ नहीं आ रही, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल है। कुछ लोग हैं सिरे से ही जादू को नहीं मानते। कौन जादू करता है, कैसे करता है, बिल्कुल देखते ही नहीं है। उनकी बच्चियां तड़प रहे हों, कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, तबाह कर देंगे, पैसा भी, जान भी, सब कुछ, लेकिन इस तरफ नहीं जाएंगे कि पता कर लें, हो सकता है कोई अमल हुआ, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसका कर तोड़ कर लें और उनके बच्चे और वो खुद भी कोई मसला हो तो वो ठीक हो जाए। दूसरा तबका क्या है, छोटी सी बात हुई, बेटी का घर नहीं बसा, फलाने जादू कर दिया, बुखार हो गया, फलाने जादू कर दिया, सर में दर्द हो गया, फलाने जादू कर दिया, बच्चा सबक नहीं पढ़ रहा, फलाने जादू कर दिया। हर चीज़ में जादू को लेके आ जाते हैं। यार खुदारा इससे भी बचें। नहीं किसी के पास आजकल के दौर में इतना वक्त है कि कोई जाए, जाके पैसे देगा, किसी को फिर जादू कराएगा। हाँ, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग दुनिया में हैं अभी भी ऐसे खूबसूरत लोग जो अभी भी इतना फारिग बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता और वो दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए जादू तक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर जगह हो। जहाँ बेटी का रिश्ता वहाँ जादू हो गया, दूसरी जगह दिया वहाँ भी जादू हो गया, तीसरी जगह, हर जगह ऐसा नहीं होता। लोग पढ़ लिख चुके हैं, बहुत हद तक इसका सद्देबाब हो चुका है, बहुत हद तक ये चीज़ अब कम हो चुकी है। बहरहाल अगर किसी पे जादू हो चुका हो, पहली बात अल्लाह पे यकीन अपना पुख्ता करें, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको सब्र करें, इस्तिकामत से बर्दाश्त करें और वज़ाइफ करें और दवाएं पढ़ें। और फिर उसके बाद ये कि इसके बावजूद अगर तकलीफ़ होती है तो सब्र 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 सब्र। क्यों अल्लाह ने ये जादू, अल्लाह की जब इजाज़त से जादू होता है तो अल्लाह ने क्यों किसी को ये इजाज़त दे दी कि वो जादू कर सके, उस जादू में असर क्यों रखा? इसलिए कि आप अल्लाह के लाडले हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह आपको आजमाना चाहता है कि ये इस जादूगर पे यकीन रखेगा या इसका यकीन मेरे ऊपर होगा, ये इसको ये यकीन रहेगा बाकी कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, या इसका यकीन इस जादूगर के ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह अल्लाह ताला आजमाते हैं कि ये बीमारी और तकलीफ में भी मेरा शुक्र करेगा या नहीं करेगा। फिर फरमाए तअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, जादू किसी को नुकसान फ़ायदा नहीं दे सकता। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसा जादू सीखते थे जो उन्हें नुकसान तो बहुत पहुंचाता था। देखिए वक्त का ज़िया, नुकसान और फिर गुनाह, यहाँ तक कि आपने पढ़ लिया कि जादू कुफर तक पहुंचा देता है। तो फिर क्या पीछे रहा, जब इस्लाम ही नहीं रहा तो फिर उस जादू को क्या करना जिसके करने कराने की वजह से आप इस्लाम से भी निकल गए। इस्लाम के से निकलने का खतरा हो गया, ना नमाजें कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना कुरान कबूल। क्यों फिर कोई जादू करेगा? लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुदा न खास्ता जिन बहनों बेटियों के अंदर ये चीज़, ये गुनाह आ चुका है, वो यहाँ बैठ के कुरान तो नहीं सुनेंगे ना। अफसोस इस चीज़ का है। वो कुरान का तर्जुमा या मफ़हूम इतना लंबा 20 मिनट का मेरा मैसेज नहीं सुनेंगे कि मैं कुरान पढ़ के क्या बता रही हूँ। इसलिए कि वो फिर जो जिन लोगों के अंदर ऐसी बुराइयाँ आ जाती हैं यहाँ तक कि वो जादू तक करके किसी हंसते बसते घर को उजाड़ सकते हैं, जो किसी बच्ची को तकलीफ़, किसी की बहन को, बेटी को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, किसी बेटी की इज़्ज़त उछाल सकते हैं, तो वो लोग कुरान नहीं सुनेंगे ना। बदकिस्मती ये है। वो कुरान सुनते तो वो ठीक हो जाते। वलक़द अलिमू लिमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन खलाक़, जो भी खरीदेगा ना, जो अपनी जान को इसके बदले में खरीदेगा या बेचेगा, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। इससे बड़ी महरूमी क्या है? दुनिया में तो आपने किसी को तकलीफ़ दे दी, जादू करवा दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो आखिरत की ज़िंदगी, उसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। कोई नमाज पढ़ भी रहे हो कभी कभार तो फिर भी वो भी ज़ाया, कुरान पढ़ रहे हो उसका भी फ़ायदा नहीं है, रोज़ा रख रहे हो भूखे प्यासे बैठे हुए, लेकिन जादू की वजह से वो नुकसान। आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने आप पे जादू किया है तो आप नुकसान में हैं या वो? आप तो सब्र करके अजर पाएंगे ना, आप तो उसके बदले में और नेकियां कमा लेंगे। और जिसने आप पे जादू किया है वो क्या करेगा? वो कभी रोज़ा रख भी लेता है तो वो तो हलाक हो जाएगा, उसके अंदर कोई हिस्सा ही नहीं है। आखिरत उसकी वो कुफर के करीब पहुंच जाएगा। और फिर अल्लाह कितना नाराज़ होंगे किसी इंसान की ग़ीबत करने से, ना उसको कोई जिस्मानी तकलीफ़ ना कुछ, इतना अल्लाह ने उस पर सख्ती की है। तो किसी को जानी माली नुकसान दे देना, किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ देना, उसका अंजाम क्या होगा? तो वो बहुत बड़ा महरूम शख्स होगा जो जादू करेगा। वाला बिस्सा मा शरऊ बिही अनफुसहुम, बुरी चीज़ है जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला। लौ कानू यालमून, काश कि वो जानते। जानते मतलब वो इल्म होता उनके पास तो बहुत ही लंबी डिटेल हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वर्स में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।